بس تۄہہِ آز 20 مئی پنٛنِس کلاسس منٛز خیر مقدم کران. اَتہِ چھُ موضوع اردو. عنوان چھُ شہر عاشوب. یُس یہِ مرزا محمد رفیع صودان چھُ لیوکھمُت. یہ شہر عاشوب گوٚو کیٛاہ؟ شہر عاشوب کیٛاہ سا گوٚو سُہ شہر یَتھ بربادی آسہِ گٔمٕژ، وٲرانی آسہِ گٔمٕژ، مفلسی آسہِ، لاچٲری آسہِ، بدحالی آسہِ. تہٕ اگر یہِ مرزا محمد رفیع صودا آز آسہِ ہے زِندٕ تہٕ آز کیٛاہ لیکھِ ہے یہِ دِلہِ ہِنٛدِس حالتس منٛز یُس یہِ کووِڈ سۭتۍ 4,000-5,000 لاشہِ چھِ اَتھ گنگاہس دٔچھِنۍ کھووٕرۍ یِمن کنارے پہ. تو آج وہ کیا لکھتے؟ تو آج شکر ہے وہ زندہ نہیں ہے. تو ہم بات کریں گے آج شہر عاشوب کی، جس کو لکھا ہے مرزا محمد رفیع صودا نے. آج تاریخ ہے 20 مئی 2021 اور یہ آپ کی بک پہ ہے بہارستان اردو، صفحہ نمبر 162 163 اپ ٹو 167. تو سکول ہے ہمارا وہی اپنا پیارا گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ماگام. تو یہ ہے آپ کی جو بک پہ پیج ہے. ہاں یہاں ہیں. اب میرے سامنے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کری کہ میرے منہ میں بھی زباں ہے. میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے اللہ کیا نظم بیاں ہے. اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے. سن کر یہ کہنے لگے کہ خاموشی رہ جائے، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے. کیا کیا میں بتاؤں کئی شکل، کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے. وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے. گوڈالے اگر نوکری کرتے ہیں کسوں کی، تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ مقام ہے. گزرے ہے صدا یوں الف و دانہ کی خاطر، شمشیر جو گھر میں تو سپر بنیے کے ہاں ہے. سوداگری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت، دکن میں بکے جو خریدے اصفہاں ہے. تو یہ ہے ایک پیج 162. یہ ہے دوسرا پیج، بہت لمبا قصیدہ ہے. اس میں کتنے اشعار ہے؟ مجھے لگتا ہے 17، ہاں 18، 19، 20، 21، 22، 23. ہاں تو یہ ہمارا ہو گیا. یہ پیج نمبر 162 پہ ہے. یہ آپ کے اس مرزا محمد رفیع صودا کا قصیدہ جو ہے شہر عاشوب، اس کے ہے 8 اشعار یہاں ہے. پھر 17 تک ہے 163 پہ، اور 22 ہے 164 پہ. تو اس کے بعد ہے یہ فرہنگ گلوسری. قاصر کس کو کہتے ہیں؟ میرے منہ میں زباں یعنی میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں. اور نظم بیاں کی خوبی، سلیقہ، طرح صورت، امر کام. قاصر مجبور و بی بس، وجہ معاش روزی کا ذریعہ، عالم بالا آسماں. الف گاس. اصفہان ایران کا شہر، بہت ہی خوبصورت شہر ہے، کبھی جائیے گا. مستقل احوال، جس کی کسی کو پرواہ نہ ہو، ہر چیز سے بے نیاز، فکر و تردد، پریشانی. فلاں ابن فلاں، دولت اور حکومت رکھنے والوں کی طرف اشارہ ہے. تو یہ ہو گیا یہ قطع تہنیت، قطع جو خوشی اور مبارک باد کے موقع پہ لکھا جائے. اور یہ دوگانہ دو رکعت نماز. اور کیا ہے؟ خانے زماں، بہت بڑا امیر. ماحضر، خانہ جو خانے کے لیے موجود ہو. اخوند، استاد. قاصہ، پیالہ. دال عدس، مسور کی دال، مسور دال کوشر پرچمانا ہندسیدان، حساب جانے والا. میتھمیٹیشین. اوقات، حیثیت، چھٹے ہی چھوٹتے ہی، ٹک ذرا، وجد، ذوق و شوق کی حال. تو ہو گیا یہ. تو اس کے بعد ہم نے جو پہلا شعر ہے، ہاں اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں، دعویٰ نہ کرے کہ میرے منہ میں زباں ہے. تو یہاں اس طرح یہ تشریح ہے اس کی. مرزا محمد رفیع صودا قصیدہ شہر عاشوب میں فرماتے ہیں کہ میں نے ہر کسی کی قوت گویائی یعنی بات کرنے کی طاقت دیکھی ہے، اس لیے میرے سامنے اب کوئی اپنی قوت دکھانے کے لائق نہیں رہا. اس کے منہ میں زبان ہے، اب جو کچھ کہنا ہے وہ میں ہی کہہ دوں گا، کیونکہ دوسروں کے پاس زبان ہی نہیں ہے. میں خود اب حالات بیان کر سکتا ہوں. تو یہ مطلب والا شعر ہے. مطلب ہو گیا پہلا شعر غزل کا، نظم کا، قصیدے کا.
تو قصیدے کے اس مطلب والے شعر میں سودا اپنی شاعرانہ خوبیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی چھوٹا یا بڑا انسان یا کوئی عالم یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ بھی میری طرح شعر کہہ یا لکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہو گیا تھا پہلا، کیا تھا وہ پہلا شعر، پھر سے ہم پڑھیں گے اس کو۔ پیرو اب سامنے میرے جو کوئی پیرو جواں، دعویٰ نہ کرے میرے منہ میں زباں ہے۔ تو دیٹ واز فرسٹ ون۔ دس از سیکنڈ ون۔ میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے اللہ، اللہ رے اللہ رے۔ تو یہاں یہ نوٹ آف ایکسکلمیشن ہے، مارک ہے، یہ کیا نظم بیاں ہیں۔ تو مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ شعر آشوب کے شعر میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر کے شاعر کو بولتے ہوئے سنا ہے۔ یہاں یہ کریں گے اس کو بولتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ سنا جو کہتا ہے کہ تمہاری نظم کا انداز بیاں کتنا دلکش اور نرالا ہے اور انداز بیاں آپ کا متاثر کرتا ہے۔ پھر سے اگر ہم ایک اور تشریح کی طرف لے جائیں گے آپ کو، میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے۔ تو سودا اشار میں اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں نے اپنے اندر کے شاعر ضمیر کو یہ کہتے سنا ہے کہ اے سودا، آپ کی شاعری کا کیا کہنا ہے، آپ کی شاعری سب سے جدا اور ہر طرح سے کامیاب شاعری ہیں، اپنی تعریف کرتا ہے تو اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے۔ تو تھرڈ ون از اتنا میں کیے عرض، اتنا میں کیا عرض کی فرمائیے، بہت لمبا ہے تو اس لیے آج ہم 10 ہی اشعار کی تشریح کریں گے۔ تو اتنا میں کیے عرض فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے۔ تو تشریح ہے اس کی، ایکسپلینیشن ہے یا ریفرنس ٹو دا کنٹیکسٹ آپ کو انگلش میں ہوتا ہے پوئم کا۔ تو مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ شعر آشوب کے شعر میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے اندر کے شاعر سے صرف اتنا پوچھا کہ کیا کوئی فرد ایسا ہے جو اس دلی کا حال بیان کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں دلی میں مسرت اور اطمینان سے زندگی گزار رہا، یہ پوچھتا ہے جس کی زندگی آرام سے گزرتی ہو۔ تو سودا اس شعر میں سوالیہ ہو گئے استفہامیہ انداز میں پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ کون ہے جس کی زندگی اس دنیا میں آرام سے گزر جاتی ہے، بلکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ شاہ ہو یا گدا، یعنی فقیر ہو یا بادشاہ، ہر ایک کو غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آج ہوتے اس کووڈ میں یہ مرزا محمد رفیع سودا تو کون سا قصیدہ کہتے بیچارے۔ تو یہ فورتھ ون از، سن کر یہ کہنے لگے خاموشی رہ جا، سن کر یہ کہنے لگے خاموشی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زباں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں تشریح میں ہم نے اس کو لکھا ہے، مرزا محمد رفیع سودا قصیدہ شہر آشوب کے اشعار میں فرماتے ہیں، میرا سوال سن کر میرے اندر کا شاعر کہنے لگا بس سودا چپ ہی رہ جا، ان کا تو خدا ہی حافظ ہے، یہ لوگ کس طرح زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے بھی بیان نہیں کر پائیں گے، خاموشی رہے تو بہتر ہوگا۔ تو سودا کیا کہتے ہیں اس میں کہ جب میں نے یہ سوال اٹھایا، کیا سوال اٹھایا، خاموشی رہ جائے، اس امر میں قاصر تو فرشتے کی زبان ہے، جب میں نے یہ سوال اٹھایا تو مجھے کہا گیا چپ ہو جا۔ آج جو دہلی یا دنیا کی حالت ہے، اس سلسلے میں فرشتے بھی اپنی زبان کھولنے سے لاچار ہے، یعنی بہت ہی دہشت کا سما ہر طرف ہے اور فرشتے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اوکے، ہو گئے 4 اشعار کی تشریح۔ this one is next, it is fifth one۔ کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے، کیا میں بتاؤں کہ زمانے میں کئی شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے، وجہ معاش۔ تو مرزا محمد رفیع سودا اس شہر آشوب قصیدہ شہر آشوب کے شعر میں فرماتے ہیں، یہاں لوگوں کے ذریعے معاش، یعنی یہ جو ہے روزگار، فکر معاش یا سورس آف انکم، ذریعے معاش الگ الگ ہے۔ تو یہ لوگ کس طرح اپنا روزگار یعنی آمدنی
आमदनी अपनी बनाने का तरीका, अपना रोज़गार कमाते हैं, इनकी कहानी आराम से सुनो। हम फिर से पढ़ेंगे ये क्या क्या मैं बताऊं, ज़माने में कई शक्ल है वजह माश अपनी सो जिसका बयां है। तो यहाँ लोगों के ज़रिए माश अलग अलग है, ये लोग किस किस तरह अपना रोज़गार कमाते हैं, इनकी कहानी आराम से सुनो। फरमाते हैं कितनी सूरत ज़माने की बताऊं, तो मैं जिसके कसीदिया तारीफ़ करता हूँ वही मेरी रोज़ी का ज़रिया है। तो सौदा इस शार में फरमाते हैं कि इस दुनिया में रोज़ी रोटी कमाने के बहुत सारे पेशे इंसान ने इख्तियार किए हैं, जिनमें चंद का मैं आगे बयान करता हूँ। तो वो इसमें बहुत सारे पेशों का ज़िक्र करता है। तो पहला पेशा उन्होंने उठाया है घोड़े बान का। तो घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं कसों की, घोड़ा ले अगर नौकरी करते हैं कसों की, तनख्वाह का फिर आलमे बाला पे मकां है। तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी कसीद है, इसमें फरमाते हैं कि जब कोई किसी के यहाँ अपना घोड़ा लेकर नौकरी करता है, अपनी रोज़ी कमाना चाहता है, तो इसको काम करने के बाद उसके मालिक की तरफ से वक्त पर तनख्वाह नहीं मिलती। जिस तनख्वाह का वो मोहताज हो जाता है, यानी वो उस तनख्वाह न मिलने की वजह से उस शख्स का मोहताज हो जाता है, क्योंकि वो मालिक खुद तंग दस्त, यानी बेचारस पानस अत छोटा सा निष्पान गरीब आसान, वो खुद कम आमदनी का शिकार होता है, इसलिए तनख्वाह उसको नहीं दे पाता है। कसो हो गया किसी आलम बाला पे, मकां हो गया पहुंच और दस्तरस से दूर, अनएक्सेसिबल। तो सौदा इस शार में फरमाते हैं कोई इंसान घोड़े पालने की नौकरी करता है, मगर अफसोस तनख्वाह मांगने पर इस तरह के बहाने सुनाए जाते हैं, उसे तरह तरह के बहाने सुनाए जाते हैं, यानी तनख्वाहें वक्त पर अदा नहीं की जाती, क्योंकि नौकरी देने वाला भी गरीब हो चुके होते हैं। तो गुजरे हैं सदायूं अल्फ व दाना की खातिर। अल्फ आपने ऊपर वो ग्लॉसरी में पढ़ा, फरहंग यानी वर्ड्स मीनिंग में, अल्फ हो गया घोड़े का चारा यानी घास दाना। तो गुजरे है सदायूं अल्फ व दाना की खातिर, शमशीर जो घर में है तो सिपर बनिए के हाँ है। सिपर हो गया डाल, शमशीर आपको पता है वो बड़ी तलवार। तो रफ़ी साहब फरमाते हैं कि इसकी तमाम उम्र घोड़े के चारे या घास का इंतज़ाम करने में गुजरती है, यानी जो बुनियादी बेसिक जो नेसेसिटीज़ है, ज़रूरियात है, उनको पूरी करने में ज़िंदगी गुजर जाती है। जो कमाई होती है उसे ज़्यादा तो उधार चुकाना पड़ता है यानी आमदनी अठनी और ख़र्चा रुपया है। महंगाई इतनी है कि कमाई के बदले कुछ भी नहीं मिलता। और इसी की जो ये ग्लॉसरी है मीनिंग है, सदा हो गया हमेशा, अल्फदाना हो गया घास और अनाज मवेशियों का चारा, सिपर हो गया डाल और बनिया हो गया आटा दाल बेचने वाला। ठीक है। तो सौदा इशार में अर्ज़ करते हैं कोई भी दुनिया का इंसान खुद कफील नहीं है। इंसान की सारी ज़िंदगी दो वक्त की रोटी हासिल करने में गुजर जाती हैं। जो कुछ कमा के लाया जाता है वो बनिए की दुकान पर पहुंच जाता है, यानी ये जेनान सुच खैनस चनस लगान, यानी शमशीर अगर घर पे है तो डाल बनिए की दुकान पे है। डाल हो गया शील्ड। तो सौदागरी कीजिए तो है इसमें ये मशक्क़त, सौदागरी कीजिए यानी दुकानदारी करो, मगर आत मज क्या मेहनत शो। दक्कन में बिके, दक्कन हो गया साउथ, दक्कन में बिके वो जो ख़रीद इस्फ़हान है। इस्फ़हान शहर है कहाँ का, ईरान का, बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही ब्यूटीफुल जिसको कहेंगे, घूमने फिरने का तारीखी शहर है। आप जाइएगा, वहाँ से होके आइएगा। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा कसीद शहर अशोक के इस शार में फरमाते हैं तिजारत करने अभी कोई आसान तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो इसको हर किसी में मेहनत ही मेहनत लगती है। ईरान इस्फ़हान से माल लाना पड़ता है और दक्कन में फ़रोख्त करना पड़ता है। दक्कन में बिके वो जो ख़रीद इस्फ़हान है, यानी सौदागरी हो गया तिजारत, मशक्क़त हो गया तकलीफ़, मशक्क़त हो गया मेहनत, और दक्कन हो गया हिंदुस्तान का जनूबी इलाका, बिकी हो गया फ़रोख्त। तो इस्फ़हान ईरान का शहर। तो सौदा क्या कहते हैं, सौदा कहते हैं दुनिया के किसी पेशे में अब मज़ा नहीं रहा। बीथी मेलुन सोरी। तो दुनिया के किसी पेशे में अब मज़ा नहीं रहा, तिजारत को ही लीजिए। एक ही जगह जो चीज़
ایک جگہ جو چیز بک جاتی ہے دوسرے شہر میں اس کی کوئی مانگ نہیں ہوتی، بے تحاشا محنت کرنی پڑتی ہے تجارت میں، کیونکہ اشیاء لا کر پھر بکنے یعنی بیچنے میں مشکلات آتی ہیں. یعنی انان کت چھس کنن کت چھو خرید انان چھس اصفہان مگر کنن چھم دکنس من ساؤتھس من. شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، حالات سے بے نیاز بے پرواہ، یعنی کہ شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال، دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یاں ہے. تو مرزا محمد رفیع سودا شہر آشوب کے شعر میں فرماتے ہیں جو لوگ شعراء یعنی دنیا کے حالت سے بے پرواہ بے نیاز سمجھ، شعراء کو دنیا کے لوگ اگر بے پرواہ اور بے نیاز سمجھتے ہیں، مگر اب ان حالات سے وہ پریشان نظر آتے ہیں. یعنی اگر یم بے پرواہ اس باسان بے فکر اس باسان یمن اوس نہ باسان ذریعہ معاش مگر یمن تہ بچارن اب فکر پریشانی سے وہ بھرے پڑے ہے. شاعروں کا کلام بھی اب فکر، ایک تو یہ خود اور ان کا کلام بھی فکر و پریشانی سے بھرا پڑا ہے. تو مستغنی الاحوال جن کی مالی حالت بہتر ہو، تردد ہو گیا، پریشانی. تو سودا اس شعر میں فرماتے ہیں جن شاعروں کی حالت پہلے بہتر تھی اب وہ بھی تلاش معاش کی فکر کرنے لگے ہیں. اتنی حالت دہلی اور دہلی واسیوں کی خراب ہو چکی ہیں. چونکہ یہ دہلی کے ہی بارے میں ہیں تو شاعر جن کے بارے میں سننے کو ملتا ہے خوشحال ہے، ان کی مالی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں. اگر کوئی قریب سے ان کو دیکھے تو شاعر کو سب سے زیادہ فکر معاش لاحق ہے. آج کل تیزی کا زمانہ ہے اس لیے تیز ہم پڑھتے ہیں یہ. تو مشتاق کے ملاقات انہوں کا کسو ناقص، مشتاق کے ملاقات انہوں کا کسو ناقص ملنا انہیں اسے جو فلاں ابن فلاں ہیں، فلاں ابن فلاں کو خاندانی امیر یعنی بڑ موہنی. تو تشریح کیا ہے؟ سودا فرماتے ہیں اس شعر میں، فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ اخ زمان اوس یہ لکھ اس شعراءن سۭتۍ یعنی پوائٹن سۭتۍ شاعرن سۭتۍ ملاقات خاطر واریاہ بے تاب آسان، بے قرار آسان، بے چین آسان. تو اور شاعروں کو یہ پریشانی رہتی تھی مگر یہ ٲسۍ نہٕ بچٲرۍ عام لُکن سۭتۍ میلان کینٛہہ بلکہ یہ ٲسۍ دپان تٔتی گژھو أسۍ ییٚتٮ۪ن اَسہِ اکھ رۄپیہِ تہِ میلہِ، عزت تہِ میلہِ، رتبہ تہِ میلہِ. تو مشتاق کے مشتاق ہو گیا شوقی، کسو ناقص ہر خاص و عام. تو سودا کہتے ہیں ہر کسی کا یہ شوق ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات ایک اچھے شاعر سے ہو جائے، مگر دوسری طرف شعراء اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ان کی ملاقات کسی بڑے مالدار آدمی سے ہو جائے جہاں پر انہیں روپے پیسے شہرت رتبہ مل جائے. ٹھیک ہے، ہو گیا یہ. ناؤ دس از لاسٹ ون اینڈ وی ول وائنڈ اٹ اپ. تو گر عید میں پڑے جا کے دوگانا، گر عید کا مسجد میں پڑے، پھر سے پڑھیں گے، گر عید کا مسجد میں پڑے جا کے دوگانا. تھوڑا سا اس کو اور سٹائلش بنائیں گے. گر عید کا مسجد میں پڑے جا کے دوگانا، نیت قطع تہنیت خانے زماں ہے. نیت قطع تہنیت خانے زماں ہے. قطع تہنیت گو سہ قطع یتھ منز خوشی اور مبارک بادی ہند گیت ان لکھن. ٹھیک ہے، تو مرزا رفیع کیا فرماتے ہیں؟ سودا فرماتے ہیں کہ آج حال یہ ہے کہ شعراء کو ہی امیروں کے دروازے کھٹکنے پڑتے ہیں. تو کیا امیر تھوڑی آئیں گے؟ شعراء کو ہی امیروں کے دروازے کھٹانے پڑتے ہیں. اگر عید کی نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں وہاں بھی یہی سوچتے ہیں کہ کسی صاحب ثروت ہو گیا مالدار جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو کا قطع لکھوں تاکہ کچھ رقم مل جائے. چاپلوسی ہو گیا وہ فلیٹری، خوشامد. ہاں ایک آپ کا لیسن بھی ہے خوشامد. فلیٹری ہو گیا، بٹرنگ ہو گیا. تو چاپلوسی کر کے کچھ روزی روٹی حاصل کر سکے. ٹھیک ہے، تو قطع تہنیت ہو گیا وہ قطع جو خوشی اور مبارکبادی کے موقع پر لکھا جائے. خان زماں ہو گیا زمانے کا خان یعنی بہت بڑا امیر. تو سودا اس شعر میں فرماتے ہیں جب کوئی شاعر مسجد میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو شاعر کا دل نماز میں کم ہوتا ہے. یہ چھِ آسان یہوے سونچان زِ بہٕ کس امیرس متعلق لکھ کینٛہہ تاکہ امس میلہن رۄپیہِ دہ، تاکہ امیر اس قطع کو سن کر کچھ انعام و اکرام سے نوازے. یہ آج کے لیے ہے ختم.
ختم شد. اس کی 23 شاید ہے، 23 اشعار ہے، تو ہم نے یہاں 11 کیے. ہم پھر سے یہ ہے 164 پیج، یہ ہے 163 اور یہ ہے 162. ہم نے یہ کیا. we did this one also, third one, fourth one, fifth one, sixth, seventh, eighth. Okay, and now at page number 163, yes, we explained this one also. This is 11th. Now to be explained, this one. اور بھی ایک اور پیج ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہو گیا. باقی کل انشاءاللہ. خدا حافظ.